अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत से लोग पूछते हैं कि हम पे बुरा वक्त क्यों आता है। तो सुने, बुरा वक्त आता है हमें कुछ सिखाने के लिए, हमारी तकलीफ़ों के ज़रिए हमारे गुनाह मिटाने के लिए, हमें गुनाहों से बाहर निकालने के लिए। बस बुरा वक्त हमारे लिए नसीहत है। लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो हम क्या करते हैं? अल्लाह पाक की कुर्बत हासिल करने के बजाय उससे शिकवे शिकायत करने बैठ जाते हैं। या अल्लाह पाक हम ही क्यों, या अल्लाह पाक हमारे साथ ही क्यों। हम इंसान हैं, हम नेकियां गिन गिन कर करते हैं और हमारे गुनाहों का कोई हिसाब ही नहीं होता। अल्लाह पाक चाहे तो हमें तौबा की मोहलत देने के बजाय हमारे गुनाहों की सज़ा में हमें इबरतनाक अजाब में मुब्तला कर दे। पर हमारा रब तो मेहरबान है, रहम करने वाला है। पहले हमें तोड़ता है ताकि हमें नए तरीके से जोड़ सके, और उसके तरीके से जुड़ने की लज्जत ही अलग है। यह हमारे ऊपर उसका एहसान है। वह हमारा हाथ किसी हाल में नहीं छोड़ता, बस वह हमारी पुकार सुनना चाहता है। हमारी आंखों से गिरे हुए आंसू उसके लिए काफ़ी होते हैं। वह हमें कभी भी नहीं धुतकारता, चाहे हमारे गुनाह समंदर की रेत के जितने ही क्यों न हो जाए। हम एक गुनाह को बार बार करते रहते हैं और वह हमें हमारी हर तौबा पर माफ़ करता रहता है। हमारे गुनाह इतने हैं कि खुशियों के तो हम हकदार ही नहीं हैं, लेकिन वह रब ताला गम के बादल छाटने के लिए हम पर रहमत की बारिश बरसाता है, और हम उससे शिकवा करते हैं कि आखिर बुरा वक्त हम पर ही क्यों आता है। हम इंसान बस ये चाहते हैं कि हमें हमेशा खुशियों के दलदल में धंसा दिया जाए और गम के आसार हमें छू कर भी न गुजरें। हम सब ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे अमाल नामे जब तौले जाएंगे तो हमेशा गुनाहों का पलड़ा ही भारी होगा। लेकिन हम बुरे वक्त के एहसानात को समझने के बजाय हम मायूस हो जाते हैं। बेशक अल्लाह पाक के हर काम में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। हमें इस दुनिया में बहुत कुछ सीखना है। हम अल्लाह पाक के उस रहम को क्यों नहीं समझते, बस अपने ऊपर एक आंच बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें मजबूत बनना है, और इंसान बहुत मजबूत है, वह पहाड़ों को हिला सकता है। हमें इस दुनिया में इसलिए भेजा गया है। ये दुनिया और इस दुनिया की हर चीज़ इम्तिहान है। इंसान के लिए हमारा बुरा वक्त हमें सिखाने आता है, हमें मजबूत बनाने आता है। हमारे अंदर मौजूद सब्र के मादे का इम्तिहान है ये दुनिया। हमारा बुरा वक्त हमें हमारे अच्छे वक्त से मिलवाने आता है। हमें मायूस होने के बजाय सब्र के रास्ते पर चलना चाहिए, उस रास्ते पर जिसके इनामात का वादा उस पाक परवरदिगार ने अपनी और अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कसम खाकर किया है। जब भी इंसान पर आजमाइश, मुश्किल या परेशानी आती है, उसके पास दो रास्ते होते हैं। जो लोग उन हालात में लोगों के साथ अपने मामलात शेयर करते हैं और उनका मुश्किलात पर रोना धोना करते हैं, उनके गम हल्के नहीं होते। आजमाइश बाज़ औक़ात सिर्फ़ अल्लाह से हमारा ताल्लुक़ मजबूत करने के लिए आती है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो हर मुश्किल और परेशानी के वक्त सिर्फ़ अल्लाह की तरफ दौड़ते हैं, और असल में वही कामयाब होते हैं जो सजदों में अपनी तकलीफ़ें बयान कर दें, बजाय इसके कि लोगों के सामने शिकायत करें। उनकी तकालीफ़ और परेशानी पर उन्हें अज्र से नवाजा जाता है और उनके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हम जब भी किसी परेशानी में मुब्तला होते हैं या फिर किसी मुसीबत में होते हैं तो मायूस हो जाते हैं, हर उम्मीद छोड़ देते हैं। हम अपने बुरे वक्त में इतना घबरा जाते हैं कि गलत रास्ता चुन लेते हैं
اور اتنا بول جاتے ہیں کہ اللہ پاک کو ناراض کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے ہر بندے سے وعدہ کیا ہے کہ اگر اس کے بندے اس کے بتائے ہوئے صبر اور شکر کے راستے پر چلیں گے تو وہ اپنے بندوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا، ان کا ہاتھ ہمیشہ تھام کر رکھے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، کسی بھی حال میں اس رسی کو نہیں چھوڑنا۔ ہمارے پیارے رب نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے کسی بھی بندے کو اس کی برداشت سے زیادہ کبھی بھی نہیں آزمائے گا۔ اگر ہم آزمائے نہیں جائیں گے، اپنا امتحان نہیں دیں گے تو پھر اللہ پاک کی قربت کیسے حاصل کریں گے؟ اللہ پاک کی بنائی ہوئی بے حد حسین جنت کا راستہ آزمائش میں صبر اور شکر سے ہو کر ہی تو گزرتا ہے۔ بے شک اللہ پاک نے دنیا کا نظام کچھ اس طرح تخلیق کیا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی موجود ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ جب ہماری ماں ہمارا ہاتھ ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتی، ہمیں ہمیشہ معاف کر دیتی ہے، چاہے جانے انجانے میں یا جان بوجھ کر ہم اس کا کتنا ہی دل کیوں نہ دکھا دیں، تو پھر اللہ پاک جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ ہمیں کیسے بھول سکتا ہے؟ ہمارا ہاتھ اور ساتھ وہ کیسے چھوڑ دے گا؟ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی قسم وہ بے حد مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو بخشنے والا اور ہماری دل سے کی گئی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اسے پکاریں، اسے آواز دیں، وہ ہماری لازمی سنے گا۔ ہمیں اپنی پریشانی میں اسے یاد کرنا ہے۔ اگر وہ ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے تو ہمارے لیے ڈھیروں راستے بھی کھول دیتا ہے، اور وہ راستے اسے پکارنے پر ہی نظر آتے ہیں۔ اگر ہم اپنے برے وقت میں صبر اور شکر کرتے ہیں، اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں، اس کے وعدے یاد رکھتے ہیں، تو یہ بھی اس کا احسان ہے، اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں بھٹکنے نہیں دیتا۔ جب ہم برے وقت میں ہوتے ہیں، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، امیدیں کھو دیتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں ہر بندے کے لیے پیغام ہے کہ مایوسی کفر ہے، لہٰذا ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ پاک کو یاد کرنا چاہیے، اسے پکارنا چاہیے، اس سے مدد مانگنی چاہیے۔ بے شک وہ ہم سب کے سننے والا ہے۔ اللہ پاک خوش ہوتا ہے جب اس کے بندے اسے یاد رکھتے ہیں کہ اس کا بندہ اس کی دی گئی آزمائشوں میں بھی اسے مدد کے لیے پکار رہا ہے، اس کا بندہ اسے بھولا نہیں ہے، نا امید نہیں ہوا۔ کیا ہمارا اعمال اس قابل ہے کہ ہمیں سیدھا جنت میں ڈال دیا جائے اور ہمیں بالکل آزمایا نہ جائے؟ کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ ہمیں سیدھا جنت میں ڈال دیا جائے اور ہمیں بالکل آزمایا نہ جائے، ہمارے اوپر کسی قسم کی مشکل نہ آئے، ہمیں برے وقت سے دور رکھا جائے؟ بالکل نہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں آزمائش کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ انسان اس دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ وہ اپنے اوپر آئے ہوئے مشکل وقت سے آخر تک لڑتا رہے۔ انسان کو پہلے اس دنیا میں اتارا جاتا ہے جو فانی ہے اور پھر کبھی باقی رہنے والی نہیں ہے، اور پھر اس پر آزمائشیں ڈالی جاتی ہے، اس کا صبر آزمایا جاتا ہے، اسے اس کے نفس کا امتحان لیا جاتا ہے کہ اس کی قوت برداشت آخر کتنی ہے، وہ کب تک صبر کر سکتا ہے، اور کیا وہ اس مقصد کو ڈھونڈ سکتا ہے جس کے لیے وہ اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ اور بے شک اللہ پاک انسان کو کبھی بھی اس کے قوت برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ جیسے ہی انسان کا ضبط اس کے آخری مراحل میں ہوتا ہے، اللہ پاک اسے تھام لیتا ہے۔ تو آزمائش ہر صورت اور ہر قیمت پر ہے۔ اگر اللہ پاک آپ کو خوشیاں نصیب کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے ایک طرح کی آزمائش ہی ہوتی ہے۔
آپ کو آزمایا جاتا ہے کہ آپ کو اس خوشی میں آپ کے اپنے یاد ہیں، وہ لوگ جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، یا پھر آپ کو اللہ پاک یاد ہیں جو تمام طاقتوں کا مالک ہے، جو ہر قدرت پر قادر ہے، جس نے آپ کو یہ خوشی نصیب کی ہے؟ کیا آپ نے اس کا شکر ادا کیا، یا پھر آپ اس خوشی کے نشے میں اتنے مگن ہو گئے کہ سب بھول گئے؟ بس محض خوشیاں بھی ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہیں کہ ہم اس پاک پروردگار کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں، کتنے احسان مند ہیں ہم اس کے۔ کسی بھی طرح کی پریشانی، غم یا دکھ بھی تو ہمارے لیے آزمائش ہی ہوتے ہیں، بہت ہی بڑی آزمائش ہوتے ہیں جن سے ہمارا صبر آزمایا جاتا ہے کہ آخر ہم اگر خوشیوں میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں تو کیا پریشانیوں میں اللہ پاک سے مدد مانگتے ہیں، اس کے صبر کی تلقین یاد رکھتے ہیں؟ اللہ پاک اس آزمائش کے ذریعے ہمارے صبر کے پیمانے کو آزماتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کے راستے پر چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جب آپ کا دل راستے پر چلتے چلتے ڈگمگا جائے تو پھر اللہ پاک ان آزمائش کو ہمارے اوپر ڈال دیتا ہے کہ ہم اس کی رضا میں راضی ہیں بھی یا نہیں، ہم اس راستے پر چلنے کے لائق ہیں بھی یا نہیں۔ اسلام میں ہر کیا کا جواب موجود ہے، لیکن کسی کیوں کا جواب نہیں ہے۔ بس جو حکم ہو گیا سو ہو گیا، اس پر عمل کرنا ہمارا اولین فرض ہے۔ ہمیں اللہ پاک کے بتائے گئے راستوں پر ہی چلنا ہے، چاہے جتنی بھی مشکلیں آ جائیں، ہمیں اپنی نہیں منوانی، صرف اس پروردگار کی سننی ہے، اس کی رضا میں راضی ہونا ہے، ہر حال میں صبر اور شکر کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ بے شک اللہ پاک آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔